بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے بر وقت آگاہ ہو سکیں. آج کے اردو مضمون میں ہمارا ٹاپک ہوگا مضمون نویسی، اور اس میں ہم جن باتوں یا چیزوں کو سمجھیں گے دوسرا ہفتہ جماعت ہفتم، مضمون اردو گرامر، عنوان مضمون نویسی، ٹیچر نگت یاسمین. آج ہم مضمون نویسی کریں گے. اس سے پہلے طلباء کو مضمون نویسی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون نویسی کس کو کہتے ہیں. کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے. مضمون نویسی میں طلباء جو ہیں آج مضمون نویسی کی اقسام اور اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال کر سکیں گے. فضائی آلودگی کی وجوہات اور اثرات پر تبادلہ خیال کر سکیں گے اور انفرادی طور پر مضمون لکھ سکیں گے. اب طلباء کو مضمون لکھنے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مضامین کتنی طرح کے ہوتے ہیں. تو مضامین جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: بیانیہ مضامین، حقایہ مضامین، فکری مضامین. اب ان مضامین کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. ویسے آپ کی بک اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 5 اور 6 پر یہ معلومات آپ کو مل سکتی ہیں. بیانیہ مضامین جو ہیں وہ مضامین ہیں جن میں کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا مفصل ذکر کیا جائے، جیسے شاہی قلعہ، قائد اعظم، پاکستان میرا وطن وغیرہ. دوسری قسم جو ہے حقایہ مضامین کی ہے. یہ وہ مضامین ہیں جن میں کسی حقائق، واقعہ، کہانی، تفریح یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، جیسے میری زندگی کا اہم دن، یوم آزادی، میرا دلچسپ سفر، میرا پسندیدہ کھیل اور ریل کا حادثہ وغیرہ. تیسری جو قسم ہے وہ فکری مضامین کی ہے. فکری مضامین جو ہیں یہ وہ مضامین ہیں جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر ہوتی ہے، اور اس کی مثلاً جیسے چاندنی رات، اگر میں وزیر اعظم ہوتا، وقت کی قیمت وغیرہ. یہ تینوں اقسام جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن جو ہے صفحہ نمبر 5 6 پر مل سکتی ہیں. اب مضمون کی طرف آتے ہیں کہ مضمون لکھنے سے پہلے ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کو کتنے پیراگرافز کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں. مضمون جو ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ تمہید کہلاتا ہے، دوسرا حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے جس میں ہم موضوع پر ہی بات کرتے ہیں، اور اختتام. پہلے حصے میں یہ اس کا مضمون کا سب سے اہم اور پہلا حصہ ہے تمہید کا، اور اس میں اصل موضوع یا نفس مضمون سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح کے لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کے ذہن اصل موضوع کی طرف راغب ہوں اور ان کی دلچسپی بھی بڑھے. دوسرا جو حصہ ہے درمیانی حصہ، اس میں نفس مضمون کا حصہ آ جاتا ہے. یہ درمیانی حصہ کہلاتا ہے جس میں موضوع کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے اور اس کو ہم کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھ سکتے ہیں اور ہم موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال سکتے ہیں. آخری حصہ اختتامی حصہ کہلاتا ہے، اور یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے.
اس میں مضمون نگار یعنی مضمون لکھنے والا جو ہے وہ اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو اور آسانی کے ساتھ مضمون کے موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ فضائی آلودگی ہے۔ صفحہ نمبر 6 پر مختلف مضمون نویسی کے حوالے سے مختلف عنوانات دیے گئے ہیں اور اس میں سے طلباء جو ہیں الگ صفحات پر فضائی آلودگی کے عنوان پر مضمون لکھیں گے۔ مضمون نویسی سے پہلے یعنی مضمون لکھنے سے پہلے طلباء کو کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون لکھنا چاہیے۔ مضمون نویسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چند خاص باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ مضمون لکھنے سے پہلے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو یہ اپنے ذہن میں اس موضوع کے تمام اہم پہلوؤں پر ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں یا ایک الگ صفحہ لے کر اس پر ایک ویب بنا لیں جس میں اپنے پوائنٹس کو نوٹ کر لیں جس موضوع پر آپ نے مضمون لکھنا ہے اس سے ریلیٹڈ۔ دوسرے نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو ادا کرنے کے لیے آسان، پر اثر اور صحیح زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ تحریر میں الفاظ کی تکرار یعنی بار بار ایک ہی جیسے جملوں کو نہ دہرائیں، الفاظ کو نہ دہرائیں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مضمون میں تسلسل اور ربط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تسلسل اور ربط جو ہے وہ مضمون نویسی کی جان ہے اور جس موضوع پر مضمون لکھنا ہے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ مضمون کو کئی پیراگرافوں میں بھی تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں لکھنا غلط ہے۔ پورے مضمون کو لکھنے کے بعد اسے ایک بار دہرا لینا چاہیے اور آپ کا مضمون جو ہے وہ 200 سے 250 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کہ ہم نے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فضائی آلودگی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑی سی ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ماحولیاتی آلودگی کیا ہے، آلودگی کی اقسام کیا ہیں، پھر ہم اپنے ٹاپک کے جو ہے ہمارا فضائی آلودگی کا ٹاپک ہے جس میں ہم اس کی وجوہات اور عوامل پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ماحولیاتی آلودگی سے آگاہ ہونا چاہیے جس میں کہ ماحول، سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماحول کیا کہتا ہے، ماحول کسے کہتے ہیں۔ ماحول سے مراد ہمارے ارد گرد کی فضا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے نہ صرف انسان خود صاف اور صحت مند رہتا ہے بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی صحت مند اور تندرست رہتے ہیں۔ اب ماحول کے بعد ماحولیاتی آلودگی کسے کہتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد ہے ماحول کا آلودہ ہونا۔ دن بدن ہمارا قدرتی ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ جب کسی آبادی کے وسائل وافر مقدار میں نہ ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کا معیار زندگی پست ہو جائے گا۔ لوگوں کو مناسب غذا، تعلیم، علاج معالجہ کی سہولتیں میسر نہیں ہوں گی۔ اس طرح ایک بیمار معاشرہ جنم لے گا۔ بیمار افراد معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے پر ایک بوجھ بھی بن جاتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے اتنی سوجھ بوجھ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جو اس کے لیے، معاشرے کے لیے، پوری قوم کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ اگر آبادی کم ہوگی تو زندگی کی تمام سہولتیں وافر مقدار میں میسر ہوں گی جس سے ایک صحت مند اور توانا قوم پیدا ہوگی۔ تو یہ تھوڑی سی ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ آلودگی اقسام کی طرف کہ بچوں کو یہ ساری معلومات حاصل ہونی چاہیے جب وہ اس ٹاپک پر مضمون لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماحولیاتی آلودگی کسے کہتے ہیں، پھر آلودگی کی اقسام کتنی ہیں۔ آلودگی کی اقسام یہ ہیں: فضائی آلودگی، زمینی آلودگی، آبی آلودگی، شور کی آلودگی اور ماحولیاتی آلودگی کے علاوہ آلودگی کی اور بھی 2 اقسام ہیں: ذہنی آلودگی اور جسمانی آلودگی۔ تو سب سے پہلے تھوڑی انفارمیشن میں آپ کو
ہر قسم کی آلودگی کے بارے میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ فضائی آلودگی، زہریلی گیسوں، فیکٹریوں، کاروں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائے۔ اس کے علاوہ زمینی آلودگی میں آ جاتا ہے کہ زمینی آلودگی سے مراد ہے مٹی اور پانی کا آلودہ ہونا، کوڑا کرکٹ کو بے ہنگم طریقے سے پھینکنا، جس سے اٹھنے والی بدبو ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ کوڑا کرکٹ کو اس کی مقررہ جگہوں پر پھینکنا چاہیے۔ آبی آلودگی، اب تیسری قسم آبی آلودگی کی آ جاتی ہے۔ ہر سال لاکھوں ٹن انسانی اور صنعتی فضلہ، اس کے علاوہ انڈسٹریل اور میونسپل سیوریج بھی سمندری آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ اس فضلے میں تمام ممکنہ جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کے جو تھیلے اور تھیلیاں ہم پانی میں پھینکتے ہیں یا پانی میں پھینکی جاتی ہیں، وہ پانی میں مکس نہیں ہوتی، ڈیزولو نہیں ہوتی، اور سمندری جانور ان کو جب کھاتے ہیں تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شور کی آلودگی آ جاتی ہے، بے ہنگم اور غیر ضروری آوازوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تیز اور چبھنے والی آواز والے ہارن پر پابندی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذہنی آلودگی جو ہے وہ بھی انسانی اقدار کی تباہی کا باعث بنتی ہے، اور جسمانی آلودگی جو ہے وہ انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، فضائی آلودگی۔ فضائی آلودگی کی وجوہات اور عوامل کیا ہیں، وہ ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجوہات اور عوامل۔ فضائی آلودگی مثلاً دھواں، گرد و غبار ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، اور جلد، سانس، گلے، پھیپھڑوں اور سرطان کی بیماریاں اور بالوں کے بہت سے امراض ان کی وجہ سے ہی بڑھ رہے ہیں۔ کاروں کا دھواں، کارخانوں سے نکلنے والی گیسیں اور اسلحہ بارود کے استعمال کی زیادتی فضا میں مل کر اوزون کی تہہ میں بننے والے سوراخ کو مزید چوڑا کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اور اوزون کی تہہ سورج کی زہریلی شعاعوں کو ہم تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس سوراخ کے چوڑا ہونے کی وجہ سے آج کل جلد کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب جو ہے یہ ساری جو فضائی آلودگی کا باعث جو چیزیں ہیں، ان سے ہمیں جو نقصانات ہو رہے ہیں، ہم جن بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہماری حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ تو ہماری جو حکومت ہے، حکومت وقت کو ملک میں ماحولیاتی آلودگی کی سنگین صورتحال کا پورا احساس ہے۔ وہ ماحول کے تحفظ کے لیے مزید قوانین بنا رہی ہے۔ زمین کے استعمال، واٹر کوالٹی، ٹھوس فضلے کو ٹھکانے لگانے، سمندری اور ماہی گیری، تحفظ جنگلات اور جنگلی زندگی، ثقافتی ماحول، ہوائی تحفظ، صحت، ان تمام موضوعات پر قوانین موجود ہیں۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان قوانین پر اپنی عوام سے عمل کروایا جائے، عوام کو ان قوانین پر عمل کرنے کی دی جائے، ان کے اندر ماحول کو صاف رکھنے کا شعور پیدا کیا جائے، اور عوام سے ان قوانین پر زبردستی عمل درآمد کروایا جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم جہاں اپنے مضمون کو ختم کریں گے، طلباء جو ہے وہ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ طلباء جو ہیں وہ ہر معاشرے کا ایک فعال کردار ہیں۔ طلباء کا فرض ہے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے گھر، محلہ، اسکول اور شہر کو صاف رکھیں، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینکیں، اپنے علاقے کے ان پڑھ لوگوں کو آلودگی کے نقصانات سے آگاہ کریں، اور انہیں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے فوائد سے بھی آگاہ کریں۔ طلباء چونکہ کسی بھی ملک کا فعال طبقہ ہوتے ہیں، وہ اپنے فرائض کو ایسے طریقے سے انجام دیں گے تو آلودگی پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب ہم ان ساری باتوں کو طلباء اگر اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے فضائی آلودگی کے موضوع پر آسانی سے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرے ہفتے کا اردو گرامر کا کام تھا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔